السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور مجھے کہتے ہیں آمنہ جنجوا۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو فیصلہ ہے وہ آج تیسری بار جو ہے مؤخر ہوا ہے۔ میرے ساتھ ذیشان سید موجود ہیں، کورٹ رپورٹر ہیں۔ آج یہ جو ہے وہ اس کیس کو شروع سے ہی جو ہے وہ کور کر رہے تھے۔ ان سے جانتے ہیں کہ کمرہ عدالت میں کیا ہوا اور یہ کیس جو ہے وہ کیوں تیسری بار جو ہے اس کا فیصلہ محفوظ فیصلہ جو ہے وہ مؤخر کیا گیا ہے، کیا وجوہات ہیں؟ بہت شکریہ امنا۔ اس کیس کا 190 ملین پاؤنڈ کیس کہہ لے یا القادر ٹرسٹ کیس کہہ لے، دسمبر 2023 میں یہ شروع ہوا تھا۔ تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا۔ اور پھر فیبروری 2024 میں عمران خان اور بشرا بی بی کے اوپر جو ہے فرد جرم عائد کر دی گئی۔ اس کیس میں عمران خان، بشرا بی بی، شہزاد اکبر، زلفی بخاری، ملک ریاض، علی ریاض، فرح گوئی یہ لوگ تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی پہلی حکومت جب ہوئی اور پھر اس کے بعد نگران سیٹ اپ آئے تو ملک ریاض کو سائڈ لائن کر دیا گیا اس میں، اور وہ القادر ٹرسٹ کی جو انکوائری تھی ان کو بند کر دیا۔ اور اگر اس کو پیچھے جائے تو اس میں یا اس کیس کو اصل طریقے میں چلا دیتے تو حسین نواز کا نام بھی آ جاتا، کیونکہ پراپرٹی جو شروع جہاں سے ہوئی تھی اس کا نام بھی تھا۔ خیر، یہ کیس رکھا گیا تھا صرف دو بندوں کے حد تک، عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے حد تک، کیونکہ باقی جو لوگ تھے اس میں جو شریک ملزمان تھے، کل 8 لوگ تھے، وہ عدالتی اشتہاری قرار دیے گئے، وہ سارے بیرون ملک ہیں۔ 28 فروری یا 25 فروری 2024 کو فرد جرم عائد کر دی گئی، اور پھر اس کے بعد یہ کیس چلتا رہا۔ 35 نیب کے گواہان تھے، 342 کا جو سوال نامہ ہے وہ پرووائڈ کیا گیا، اور 15 بار اسی کی وجہ سے سماعت ملتوی کرنی پڑی۔ یہ پہلا کیس تھا عمران خان کے خلاف جس میں ان کو بھرپور مواقع دیے گئے کہ آپ نے گواہان پیش کرنے ہیں، آپ نے استثناء لینی ہے، جو کچھ بھی کرنا ہوا اس کیس میں۔ مطلب باقی ماضی میں جتنے کیسز ہم نے ان کے دیکھے عمران خان کی، وہ سائفر ہو، وہ توشخانہ فوجداری ہو، توشخانہ 1 ہو، یہ جتنے بھی مقدماتی یا غیر شرعی نکاح کیس ہو، اس میں عمران خان کو کوئی اس طرح کا قانونی اور آئینی جو حق تھا وہ نہیں دیا گیا تھا، اور یہ پہلا کیس تھا جس میں ان کو تمام چیزیں جو ہے پراپرلی ان کو مل گیا، اور ٹائم بھی ان کو مل گیا، اور 1.25 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا۔ اب 18 دسمبر 2024 کو طویل ترین سماعت ہوئی پہلی بار اس کیس میں، اور دلائل مکمل ہو گئی، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ کہا گیا کہ 23 دسمبر کو یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ اور پھر 22 دسمبر کو اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان نما کچھ لوگ ہیں، صحافی ہیں، انہوں نے ٹویٹس شروع کر دیے کہ فیصلہ نہیں سنایا جائے گا، عدالتی عملے کو نہیں پتا، پروسیکیوشن کو نہیں پتا، جو وکیلی صفائی ہے عمران خان کے وکلاء کو نہیں پتا، اور واقعی میں پھر 23 دسمبر کو فیصلہ مؤخر کر دیا گیا۔ پھر تاریخ دی گئی کہ 6 جنوری کو پھر 3-4 جنوری کو پھر سے ٹویٹس آنا شروع ہو گئے کہ فیصلہ جو ہے وہ نہیں سنایا جائے گا، اور پھر وہی ہوا۔ عدالتی عملے کو نہیں پتا، عمران خان کے وکلاء کو نہیں پتا، اور یہ کہا گیا کہ فیصلہ جو ہے وہ نہیں سنایا جائے گا۔ اچھا، باقی اس کیس کی پوری سماعت جو ہے وہ اڈیالہ میں ہوئی ہے۔ 6 جنوری کو جج صاحب نے کورٹ روم احتساب عدالت بیٹھ کے کہا کہ ملزمان کا پیش ہونا لازمی ہے، تو چونکہ ملزمان نہیں ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ سائفر میں اڈیالہ جیل میں سزا سناتے ہیں، توشہ خانہ 1 میں اڈیالہ میں سزا سناتے ہیں، غیر شرعی نکاح کیس میں اڈیالہ میں سزا سناتے ہیں، 9 مئی کے مقدمات میں اڈیالہ میں انہوں نے پیش ہونا ہے، ہیرنگ سننی ہے۔ یہی کیس 190 ملین پوری سماعت جو ہے وہ فرام دا ڈے فرسٹ ٹو ٹل اینڈ سماعت اڈیالہ میں ہوتی، تو فیصلہ جو ہے وہ احتساب عدالت بیٹھ کے سنانا ہے، اس پہ سماعت ملتوی ہوئی، اور پھر کہا گیا کہ 13 جنوری۔ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ عدالتی رپورٹرز کو نہیں پتا، عدالتی عملے کو نہیں پتا، پروسیکیوشن کو نہیں پتا، وکیلی صفائی کو نہیں پتا، ایون میرے خیال میں جج صاحب کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ فیصلہ جو ہے نا وہ مؤخر ہونا ہے، اور سوشل میڈیا پہ ٹویٹر کے ذریعے ٹویٹس کیے جاتے ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ مؤخر ہوگا۔ گزشتہ روز عدالتی عملے نے عمران خان کے وکلاء کو، پروسیکیوشن کو ایک پیغام دیا تھا، کنوے کیا تھا کہ بھائی 11 بجے فیصلہ سنانا ہے۔ اب 11 بجے فیصلہ سنانا ہے، جج صاحب 9 بجے جو ہے وہ اڈیالہ جیل پہنچے ہیں۔ 10:25 پہ جج صاحب نے کہا بھائی 17 جنوری ڈیٹ مؤخر۔ کیوں؟ اچھا، پیچھے تھوڑا سا غصہ بھی ہو گئے،
मुलजमान नहीं है, वकला नहीं है, एक तरफ 11 बजे का टाइमिंग दिया जाता है, फिर जज साहब इतनी जल्दी में आ जाते हैं और अच्छा, फिर इसकी क्या वजह है कि जो फैसला है वो 11 बजे आना है, लेकिन जज साहब जो है वो पहले ही बैठ जाते हैं और फिर फैसले में ये जब मौखर करते हैं तो रिमार्क्स देते हैं कि मैं 2 घंटे जो है वो इंतज़ार के इमरान खान से रब्ता हुआ। इमरान खान ने कहा जब तक मेरी फैमिली और मेरे वकला नहीं आएंगे तब तक मैं कोर्ट रूम में नहीं आऊँगा। तो इतनी क्या जल्दी थी, इतनी क्या उजलत में जो है वो ये इस फैसले को मौखर कर दिया गया, इंतज़ार नहीं हुआ और 11 बजे अगर आपने फैसला दिया तो 11 बजे ही आप कोर्ट रूम में आए। असल में यहाँ पे दो चीज़ें, या तो ये है कि जो 11 बजे का टाइमिंग है ना वो जज साहब ने कहीं नहीं दिया था, किसी और ने दिया था, या ये है कि जज साहब को बताया गया था कि आज आपने फैसला नहीं सुनाना। क्योंकि जज साहब जब 11 बजे का टाइम है तो फिर 9 बजे आप क्यों पहुंचे, 9 बजे पहुंच भी गए तो फिर भाईजान आपने 10:25 पे क्यों कहना है कि भाई मैं जा रहा हूँ, तो तारीख दे दे। अच्छा, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, फैसल चौधरी, अलीमा खान, नूरीन खान, उस्मा खान, ये अडियाला के गेट पे मौजूद है। जी जी। बुशरा बीवी उस वक्त नहीं आई थी। इमरान खान तो जाहिर है वो कैसे, ये तो हो ही नहीं सकता, ये कोर्ट रूम में पीछे इमरान खान का बैरक है, इमरान खान को तो लाना उन्हीं का काम होता है। इमरान खान को बताया गया कि आप आए, उन्होंने कहा अच्छा जी वकील आए हैं, उन्होंने कहा नहीं, बुशरा ही ना, कहा नहीं, उन्होंने कहा जब वो आ जाए मैं आ जाऊंगा। अच्छा, तब फिर जज साहब ने इंतजार ही कोई नहीं किया 11 बजे तक। यहाँ से वकील अंदर गए नहीं, गेट पे बाहर है, जज साहब ने कहा जी 17 जनवरी को कर लेंगे, जज साहब रवाना हो गए। पीछे जो है ना वकीलों को गेट पे बताया गया कि भाईजान चले 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 यहाँ से, क्यों 17 तारीख है। बुशरा बीबी पहुंची अडियाला जेल 10:30 के बाद, 10:30 के बाद उनको भी गेट पे गया, वापस हो जाओ वापस हो जाओ, तारीख हो गई। अब या तो उजलत थी या जो है कोई और रीज़न, लेकिन ये जो मेरी समझ है कि ये फैसला इसी वजह से नहीं आना, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि मुज़ाकरात के वक्त ये फैसला आना, शायद मुज़ाकरात का जो है ना कुछ इधर उधर हो सकता है, कोई गड़बड़, तो इसी वजह से इनको ताखीरी हरबों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा ये है कि ये इमरान खान के ऊपर लटकी हुई तलवार है इस केस का, क्योंकि अगर ये आज फैसला सुना देते, कल इसने हाई कोर्ट में चैलेंज होना था, ज़्यादा से ज़्यादा महीना 1.5 महीने के अंदर हाई कोर्ट से ये केस ने वर्ल्ड जाना था, तो फिर आगे उनके पास ऐसा कौन सा बड़ा केस रह गया था। तोशा खाना 2 ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेल में जो है वो सारा कुछ क्लियर कर चुके हैं, उसमें अब वैसी सज़ा नहीं दे सकते, हाई कोर्ट के ऑर्डर जो आ गया है, तो फिर उन्होंने क्या करना था, बाहर ही आना था। अब सवाल यह है कि इमरान खान को अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो इस केस का फैसला आएगा, ये अंदर रहेगा, और अगर मुज़ाकरात कामयाब होते तो इस केस का फैसला जो है वो, जो अभी हम कंफर्म ज़राए से कह रहे हैं कि बुशरा बीवी ने भी जेल में जाना है, इमरान खान को भी सज़ा होनी है, तो फिर ये सज़ा तब्दील भी हो सकती है। और इस वक्त अगर इमरान खान को या बुशरा बीवी को सज़ा हो जाए तो इमरान खान के पास जो मैसेजेस आते हैं ना वो बुशरा बीवी के ज़रिए जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट से। अगर बुशरा बीवी अंदर हो जाएगी तो फिर वो मैसेजेस, वो पैगाम रसानी कौन करेगा। तो इसी वजह दो वजूहात है जिसकी वजह से इस फैसले का अभी फ़िलहाल जो है आना मुमकिन अच्छा नहीं है। दिशान, मुझे ये बताएं कि अगर ये केस जो डील नहीं होती, जो बैकडोर राब्ते हो रहे हैं और इस केस का फैसला इमरान खान के अगेंस्ट आता है, तो क्योंकि इतनी बड़ी पब्लिक है, इतने ज़्यादा लोग हैं जो इमरान खान के इस फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, पीटीआई सपोर्टर आपको पता है चारों सूबों में इस वक्त मौजूद है, तो उनके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि ये फैसला अगर इमरान खान के खिलाफ आएगा तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, किस तरह का फैसला होगा ये। देखिए, ये तो बड़ा क्लियर कट है कि इमरान खान के खिलाफ ही ये फैसला आना है। इसमें बुशरा बीवी को भी जेल जाना है, और इसमें इमरान खान को भी, और 10 साल से कम सज़ा नहीं होना है इमरान खान का, बुशरा बीवी को शायद कम हो जाए। लेकिन इस केस को, जो मैंने शुरू में भी कहा कि ये केस अगर सही भी था, उसको इतना कंट्रोवर्शियल बनाया गया कि पूरी दुनिया देख रही है कि भाई फैसले कौन करता है। और बात वही है कि ये दुनिया को एक पैगाम दिया जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट, जुडिशरी पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, वही जो मुक्तदिरा है या बड़े भाई है, उन्होंने जो करना है फैसले उन्होंने करने हैं, डंके के चोट पे करने, वो जब चाहे फैसला सुनाना हुआ, इमरान को सज़ा देनी हुई तो वो करेंगे, फैसला सज़ा देंगे। उन्होंने जब चाहा कि चलो मुज़ाकरात हो गई, इमरान से बात बन गई, सज़ा नहीं देनी, तो ये फैसला उलट हो जाएगा। अच्छा शान, आखिरी क्वेश्चन है कि एक तो बात हो रही थी कि इमरान खान की नज़रबंदी वाली के हटियाला से निकाल के उनको बनीगाला या फिर पेशावर भेज दिया जाए, तो उस पर भी गवर्नमेंट के, हमें लोगों के जो है वो बयानात सामने आए कि इमरान खान की जान को ख़तरा है और सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो जब उनकी पेशियाँ होंगी तो उसमें मसाइल होंगे। और इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो हम एक देख रहे हैं कि पार्लियामेंटेरियन जो आपस में मुज़ाकरात कर रहे हैं, उसमें जो दो मुतालबात हुए हैं, क्या इमरान खान वही जो बैकडोर राब्ते हो रहे हैं उनमें भी यही दो मुतालबात हैं, या फिर वो कोई और चीज़ सामने है और यहाँ पर कुछ। जो मुज़ाकरात है ना, वो उसके लिए मैं कहूँगा कि कुछ पीटीआई के और कुछ वफाकी हुकूमत के लोग हैं जो चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात हो, सियासी जमातें एक साथ बैठे और पाकिस्तान के लिए बैठे।
لیکن دونوں جماعتوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ مذاکرات ہو. پی ایم ایل این والے یہ نہیں چاہتے، اسی لیے نہیں چاہتے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر مذاکرات ہو گئی تو شاید ہمارے جو ہے وہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے، تو ہماری حکومت چلی جائے گی، ہمیں خطرہ ہو جائے گا. پی ٹی آئی کے وہ لوگ مذاکرات نہیں چاہتے جن کو پتہ ہے کہ خان نے جس دن باہر نکلا ہے ہماری اوپر رندہ پھیرنا ہے، ہمارے جو فیس سیونگ ہے، جو ٹاک شوز ہے، جو پروٹوکول ہے، یہ سارا ختم ہونا ہے. وہ اسی لیے نہیں چاہتے. اب مذاکرات بھی وہ ایک، جہاں تک میں سمجھتا ہوں ابھی لاسٹ جو 2 جنوری کو ملاقات ہوئی، دوسرا دور گزرا اور اس میں کہا کہ ملاقات کروا دیں گے، پھر اس کے بعد وہ ملاقات نہیں کروائے گی عمران خان کی، اور یہ ملاقات کل کروائے گی، 10 دن بعد کروائے گی. اس پہ عرفان صدیقی نے ایک ٹاک شو میں کہا تھا کہ یار ہم نے تو اجازت دی تھی، باقی جو ہے وہ محسن نقوی اور انٹیریئر منسٹری کا کام ہے ملاقات کروانا. یعنی کہ وہ ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی کہتے ہیں کہ بھائی جان ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، ہم مذاکرات تو کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس اختیار نہیں آگے کرنا. تو یہ مذاکرات جو ہے وہ چل تو رہے ہیں اور یہ بہتر چیز ہے، لیکن دونوں جانب مذاکرات کے جو ہے وہ مخالفین بھی زیادہ ہیں. رہی بات بنی گالہ شفٹنگ کی یا پشاور شفٹنگ کی، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو عمران خان کو یہ پیغام پہنچایا گیا تھا، علی امین گنڈاپور لے کر گئے تھے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی پیغام تھا کہ آپ یہاں سے چلے جائے بنی گالہ، ٹھیک ہے. اور اس پہ علیمہ خان نے بھی یہ بات پھر باہر کی، بیرسٹر گوہر نے اس کو جو ہے وہ تردید کی، لیکن حقیقت تھی کہ علی امین گنڈاپور یہ بات لے کر گئے تھے اور ان کو کہا بھی گیا تھا. لیکن اگر عمران خان جس دن باہر گئے، عمران خان کا بیانیہ فارغ ہو جانا ہے، کیونکہ عمران خان کو پتہ ہے کہ میرا اب تک جو چل رہا ہے اور میں مقبول ہوں، میرا بیانیہ چل رہا ہے. جس دن عمران خان بنی گالہ شفٹ ہو گئے، یہاں بھی ان کو لگ پتہ جائے گا ہاں جی بھائی جان ڈیل کر کے عمران خان تو بنی گالہ چلے گئے، تو باقی جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں یا جو قیادت ہے وہ تو گھروں میں نظر بند نہیں ہوگے، تو جیلوں میں پڑے رہیں گے، تو پھر تو پی ٹی آئی کے لیے یہ نقصان دہ ہے. اسی وجہ سے عمران خان نے انکار بھی کیا تھا. دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو مذاکرات ہے، جو میں کہتا ہوں نا کہ مذاکرات ناکام ہوں گی، اس کی ایک امپورٹنٹ وجہ اور اہم وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے ایک جو وہ کہتے ہیں نا کارڈ ہے یا اس کے جو ترک کا پتہ کھیلا ہے، وہ یہ ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کی جوڈیشل تحقیقات کرائی جائے. حکومت کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ ان دونوں واقعات کی جوڈیشل تحقیقات ہو، کیونکہ جس دن یہ تحقیقات ہو گئی اس دن پی ٹی آئی کا جو ہے نا یہ پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ ہو جائے گا، اس میں حکومت خود پھنس جائے گی اور اس میں پی ٹی آئی کے لیے فائدہ ہوگا. اسی وجہ سے عمران خان نے اپنی کمیٹی کو بھی کہا کہ اچھا جی ریٹن بھی دے دیں. ریٹن میں دے گی بھی، پھر بھی حکومت یہ جوڈیشل والے مطالبے پہ نہیں مانے گی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ وہ اجازت نہیں دے گی وفاقی حکومت کو کہ آپ جائے اور یہ تحقیقات کرائے. دوسرا یہ کہ اگر اس ٹائپ حکومت مان بھی جائے گی تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس امین الدین کے سربراہی میں بنا دیں گے تو وہ پی ٹی آئی والے مان جائیں گے؟ نہیں. پی ٹی آئی کا جو کانسیپٹ ہے ابھی تک جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، وہ جسٹس منصور یا جسٹس منیب کے سربراہی میں کرنا چاہ رہے ہیں. آل تو نام نہیں بتا رہے، بٹ وہ خواہش رکھتے ہیں کہ موسٹ اس وقت سینئر موسٹ جج پورے پاکستان میں جو ہے وہ جسٹس منصور ہے، اس کے بعد جسٹس منیب ہے. تو اگر ان دونوں میں سے نہ ہو تو پھر کوئی اور کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ مذاکرات بھی ہے ٹوپی ڈرامہ ہے جس کا کچھ بھی نہیں ہونا. جی بالکل، ذیشان نے آج 190 ملین کیس کا ایک تو بیک گراؤنڈ بتایا اور پھر پاسبلٹیز بھی بتائی، اور یہ بھی بتایا کہ یہ جو کیس ہے اس میں عمران خان کو واحد کیس ہے جہاں پر پورا موقع دیا گیا اپنی صفائی پیش کرنے کا. لیکن آج کے اس حرکت جو آج فیصلہ مؤخر ہوا ہے، وقت سے پہلے جو ہے وہ جج صاحب آ کے بیٹھ گئے اور اس طرح کی بہت سی چیزیں اس کیس میں ہوئی جس نے اس اہم کیس کو، جس پر جو ہے وہ اس وقت سب کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں، کنٹروورشل بنایا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ کس طرف معاملات جاتے ہیں، کیا ڈیل ہوتی ہے. یہ جو کیس ہے یہ اس کا فیصلہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ عمران خان کی ڈیل جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہوئی ہے یا نہیں. مزید خبروں اور تبصروں کے لیے ہمارا چینل جو ہے وہ دیکھتے رہیے اور جب بر وقت انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں.